السلام علیکم۔ آج ہم ہشتم جماعت کا تاریخ کا تیسرا سبق برطانوی حکومت کے اثرات دیکھیں گے۔ اس سبق میں ہم برطانوی حکومت کے بھارت پر ہونے والے اثرات کا مطالعہ کریں گے۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جغرافیائی دریافتوں کی وجہ سے یورپی حکومت بھارت کے ساحل تک کس طرح آ پہنچی۔ پرتگالی، ڈچ، فرانسیسی اور انگریز بھارت کے بازار پر قبضہ کرنے کے لیے مقابلہ آرا ہو گئے۔ انگریز جب بھارت میں تجارت کی غرض سے آئے تو ان سے پہلے آنے والے پرتگالیوں نے ان کی سخت مخالفت کی۔ بعد میں ان کے تعلقات دوستانہ ہو گئے اور مخالفت میں کمی آ گئی، لیکن بھارت پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے انگریزوں کو فرانسیسیوں، ڈچ اور مقامی حکمرانوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یورپ میں صنعتی ترقی اور جغرافیائی دریافتوں کی وجہ سے یورپی ممالک نے دنیا کے مختلف مقامات پر اپنی حکومتیں قائم کی۔ پرتگالی، ڈچ، فرانسیسی اور انگریز انہوں نے بھارت میں اپنی تجارت شروع کی اور اس تجارت پر قبضہ کرنے کے لیے ان میں آپس میں مقابلہ آرائی شروع ہو گئی۔ انگریزوں سے پہلے بھارت میں پرتگالی آئے تھے، اس لیے انہوں نے انگریزوں کی مخالفت کی اور یہ مخالفت چند دنوں بعد دوستانہ تعلقات میں بدل گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھارت میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے انگریزوں کو فرانسیسیوں، ڈچ اور مقامی حکمراں جو تھے یہاں کے بھارت پر جو حکومت کرتے تھے ان کی مخالفت کا انگریزوں کو سامنا کرنا پڑا۔ انگریز اور مراٹھے۔ مغربی بھارت میں ممبئی انگریزوں کا اہم مرکز تھا۔ انہوں نے آس پاس کے علاقوں کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان علاقوں پر مراٹھوں کی گرفت مضبوط تھی۔ مادھوراؤ پیشوا کی موت کے بعد ان کے چچا رگھوناتھ راؤ نے پیشوا کے عہدے کی لالچ میں انگریزوں سے مدد مانگی۔ اس طرح انگریزوں کو مراٹھوں کی سیاست میں مداخلت کا موقع ہاتھ آیا۔ مغربی بھارت میں ممبئی یہ انگریزوں کا اہم مرکز تھا اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر وہ حکومت کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر مراٹھوں کی گرفت مضبوط تھی۔ اس وقت مادھوراؤ پیشوا مراٹھوں کے پیشوا تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے چچا رگھوناتھ راؤ پیشوا بننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے انگریزوں سے مدد مانگی۔ اس طرح انگریزوں کو ایک موقع مل گیا کہ وہ مراٹھوں کی سیاست میں مداخلت کرے۔ 1774 سے لے کر 1818 تک مراٹھوں اور انگریزوں کے درمیان 3 جنگیں ہوئی۔ پہلی جنگ میں مراٹھا سرداروں نے متحد ہو کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، اس لیے انہیں برتری حاصل ہوئی۔ 1782 میں سال بائی کا معاہدہ ہونے پر انگریز مراٹھا پہلی جنگ ختم ہو گئی۔ 1774 سے لے کر 1818 ان سالوں کے درمیان مراٹھے اور انگریزوں کے درمیان 3 جنگیں ہوئی۔ پہلی جنگ میں چونکہ مراٹھا سردار متحد تھے اس لیے ان کو فتح حاصل ہوئی اور 1782 میں سال بائی کے معاہدے پر ان کی جنگ ختم ہو گئی۔ متعینہ فوج۔ لارڈ ویلزلی 1798 میں گورنر جنرل بن کر بھارت آیا۔ اس کا مقصد پورے بھارت پر انگریزوں کا تسلط قائم کرنا تھا، اس لیے اس نے کئی دیسی ریاستوں کے حاکموں سے متعینہ فوج کا معاہدہ کیا، جسے عہد معاونت کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق انگریزوں نے حکمرانوں کو فوجی مدد دینے کا یقین دلایا، لیکن اس کے لیے چند شرائط عائد کی۔ لارڈ ویلزلی یہ 1798 میں گورنر جنرل بن کر بھارت میں انگریزوں کی طرف سے حکومت کرنے کی غرض سے نمائندہ منتخب ہو کر آیا۔ اس نے ایک ایسی پالیسی اختیار کی جس سے وہ یہاں کے حکمرانوں کی ریاستوں پر قابض ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے چند شرائط تھی جو قبول کرنا پڑتی تھی، چونکہ اس میں ریاستوں کے حکمرانوں کو انگریزی فوج اپنے دربار میں رکھنا پڑتی تھی، اس کے عوض میں انگریز ان کو فوجی مدد دیں گے، لیکن اس کی جو شرائط تھی وہ کافی سخت تھی۔ اس کی وجہ سے وہ دیسی حکومت انگریزوں کے قبضے میں چلی جاتی تھی۔ ریاست میں انگریز فوج تعینات کرنا ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی اس پالیسی کو اس پر عمل کرے گا، یعنی یہ معاہدہ قبول کرے گا عہد معاونت کا، تو
انگریز فوج اپنی ریاست میں رکھنا ہوگی۔ متعینہ فوج کے اخراجات کے لیے کمپنی کو نقد رقم یا اس کے برابر آمدنی والا علاقہ دینا ہوگا۔ جو فوج انگریزی فوج دربار میں رکھیں گے اس پوری فوج کا خرچ کمپنی نہیں دیں گی، بلکہ اس ریاست کے حکمراں کو دینا ہوگا، یا تو نقد کی شکل میں یا اس رقم کے برابر آمدنی جس علاقے کی ہوتی ہے وہ علاقہ دینا ہوگا۔ تیسری شرط یہ تھی، دیسی حکمراں اپنے آپس کے معاملات انگریزوں کی ثالثی سے طے کریں گے۔ دیسی حکمرانوں کے درمیان کسی مسئلے کو لے کر اگر معاملہ طویل ہو جائیں تو سلجھانے کے لیے انگریز کو درمیان میں رکھ کر سلجھانا ہوگا معاملہ۔ چوتھی شرط، اپنے دربار میں انگریز ریزیڈنٹ یعنی نمائندہ رکھنا ہوگا، تو ہر وقت دربار میں ایک انگریز افسر رہیں گا۔ ان شرائط کو جو بھی ریاست عہد معاونت پر عمل کریں گی، عہد معاونت کو اپنا لیں گی، اس کو ہمیشہ اپنے دربار میں ایک انگریز ریزیڈنٹ رکھنا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ تو آزاد تھے، نہ کسی سے معاہدہ کر سکتے تھے، نہ کسی سے کچھ طے کر سکتے تھے۔ اس طرح سے وہ اپنی آزادی گنوا بیٹھے تھے۔ 1802 میں پیشوا باجی راؤ دوم نے انگریزوں سے متعینہ فوج کا معاہدہ کر لیا۔ 1802 میں باجی راؤ دوم نے انگریزوں سے یہ معاہدہ کر لیا اور یہ وسئی معاہدے کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن بعض مراٹھوں کو یہ معاہدہ منظور نہ تھا، اس لیے دوسری مراٹھا انگریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فتح پانے کے بعد مراٹھا حکومت میں انگریزوں کی دخل اندازی بڑھنے لگی۔ آخر تنگ آ کر باجی راؤ دوم نے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس جنگ میں انہیں شکست ہوئی۔ 1818 میں انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ 1802 میں سب سے پہلے یہ معاہدہ پیشوا باجی راؤ نے قبول کیا، لیکن چند مراٹھا اس کے خلاف تھے، اس لیے باجی راؤ نے مراٹھوں سے جنگ کی، اور چونکہ مراٹھوں میں اتحاد قائم نہیں رہا تھا اس لیے ان کو شکست ہو گئی، اور 1818 میں انہوں نے اطاعت قبول کر لی انگریزوں کی۔ اس دوران مغلیہ سلطنت کی راجدھانی دلی عملاً دولت راؤ شندے کی زیر نگرانی تھی۔ شندے کی فوج کو شکست دے کر جنرل لیک نے مغل بادشاہ کو قبضے میں لے کر ہندوستان کو فتح کر لیا۔ 1818 میں مغلیہ سلطنت کی جو راجدھانی دلی ہے، یہاں پر دولت راؤ شندے حکومت کرتے تھے مغلوں کی طرف سے۔ انگریزوں نے ان کو شکست دی، اور اس وقت جنرل لیک تھے، انہوں نے مغل بادشاہ کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور چونکہ دلی ہمارے ملک کی راجدھانی ہے اس پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا، گویا انہوں نے پورے ہندوستان کو فتح کر لیا۔ چھترپتی پرتاپ سنگھ، جب پیشوائی کا خاتمہ ہوا، اس وقت ستارہ کے چھترپتی پرتاپ سنگھ گدی پر تھے۔ انگریزوں نے ان سے معاہدہ کر کے حکومت کے انتظامات میں مدد کرنے کے لیے گرینڈ ڈف نامی افسر کو نامزد کیا۔ بعد میں انہیں گدی سے اتار کر کاشی بھیج دیا گیا، جہاں 1847 میں ان کی موت ہو گئی۔ پیشوائی تو ختم ہو گئی، لیکن اس وقت ستارہ کے چھترپتی پرتاپ سنگھ گدی پر تھے، اور انگریزوں نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا عہد معاونت کا، اس لیے گرینڈ ڈف نامی افسر ان کے دربار میں رہا کرتا تھا۔ بعد میں ان کو گدی سے اتار کر کاشی بھیج دیا گیا، اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ چھترپتی پرتاپ سنگھ کے وزیر رنگو باپو جی گپتے نے انگلستان تک جا کر اس ناانصافی کے خلاف فریاد کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ آگے چل کر لارڈ ڈلہوزی نے گود لینے کی رسم کو نامنظور کر کے 1848 میں ستارہ کی حکومت کو ضم کر لیا۔ چھترپتی پرتاپ سنگھ کو کاشی بھیج دیا گیا، اور ان کے جو وزیر تھے رنگو باپو جی گپتے، انہوں نے اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن ناکام رہے۔ لارڈ ڈلہوزی نے گود لینے کی رسم ختم کر دی، اور 1848 میں ستارہ کی حکومت کو اپنی ریاست میں ضم کر لیا۔ یہ اس طرح کا جو نشان لگا ہوا ہے، چونکہ اس سال 25% نصاب کم کیا گیا ہے،
تو کم تاریخ میں اور جغرافیہ میں صرف 10ویں جماعت کی تاریخ میں حذف ہوئے ہیں اسباق، اور بقیہ سب میں کچھ ایسے چوکون جو چوکون ہیں وہ طلباء کو خود پڑھنے کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ بھارت پر برطانوی حکومت کے اثرات۔ دو عملی نظام حکومت۔ رابرٹ کلائیو نے 1765 میں بنگال میں دو عملی نظام حکومت قائم کیا۔ لگان وصول کرنے کا کام کمپنی نے اپنے ذمے رکھا، لیکن امن و امان اور انتظامی امور کی ذمہ داری بنگال کے نواب کے سپرد کر دی۔ اسی کو دو عملی نظام حکومت کہتے ہیں۔ 1765 میں رابرٹ کلائیو یہ جنرل بن کر آیا۔ گورنر جنرل نے دو عملی نظام حکومت کو اپنایا۔ اس میں دو طریقے تھے، ایک تو یہ کہ لگان وصول کرنے کا کام کمپنی کریں گی اور امن و امان اور انتظامی امور مقامی نواب کریں گے، تو یہ دو عملی نظام کہلایا۔ کچھ عرصے بعد ہی دو عملی نظام حکومت کے برے نتائج ظاہر ہونے لگے۔ عوام سے بطور محصول وصول کیے ہوئے روپیوں سے کمپنی کے افسران اپنی جیبیں بھرنے لگے۔ بھارت سے تجارت کرنے کا پروانہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو حاصل تھا، اس لیے انگلستان کی دوسری تجارتی کمپنیاں اس سے حسد کرتی تھیں۔ دو عملی نظام حکومت یہ ایک ایسا نظام حکومت تھا جس میں امن و امان اور انتظامی امور کی ذمہ داری بنگال کے نواب کے سپرد تھی، لیکن محصول انگریز وصول کرتے تھے، تو امن و امان اور انتظامی امور کے لیے اخراجات نواب کو اپنی طرف سے ادا کرنا پڑتے تھے۔ اس کے لیے بھارتی جو حکمراں تھے یا یہاں بنگال کے نواب نے یہ نظام کو بنگال میں یہ نظام رائج کیا گیا تھا، تو ان کو اپنے جیب سے یہ سارے اخراجات کرنے پڑتے تھے اور محصول پورا کے پورا انگریزوں کے پاس جمع ہو جاتا تھا۔ کمپنی کے بھارت میں کیے جانے والے کاروبار پر انگلستان میں تنقیدیں ہونے لگی، اس لیے انگلستان کی پارلیمنٹ نے کمپنی کے کاروبار پر قابو رکھنے کے لیے چند اہم قوانین بنائے۔ دو عملی نظام حکومت کی وجہ سے بہت زیادہ ناانصافیاں ہو گئی، اور صرف ایسٹ انڈیا کمپنی جو یہاں پر تجارتی اجارہ داری رکھتی تھی، تو اس کے خلاف دوسری کمپنیاں حسد کرنے لگی اور انہوں نے انگلستان میں اس پر احتجاج کیا۔ اس لیے انگلستان کی پارلیمنٹ نے اس کمپنی کے کاروبار پر نظر رکھنے کے لیے کچھ قوانین بنائے۔ پارلیمنٹ میں منظور کردہ قوانین۔ 1773 میں ریگولیٹنگ ایکٹ کی روح سے بنگال کے گورنر کو گورنر جنرل کا اعلیٰ عہدہ دیا گیا۔ اس قانون کی روح سے لارڈ وارن ہیسٹنگ گورنر جنرل بن گیا۔ اسے ممبئی اور مدراس کے علاقوں کی پالیسیوں پر کنٹرول رکھنے کا اختیار دیا گیا۔ اس کی مدد کے لیے 4 اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی۔ یہاں پر 1773 میں ریگولیٹنگ ایکٹ برطانوی پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا اور گورنر کو گورنر جنرل کا اعلیٰ عہدہ دے دیا گیا۔ اس قانون کے روح سے جو پہلے گورنر جنرل تھے لارڈ وارن ہیسٹنگ تھے، ممبئی اور مدراس کے علاقوں کی پالیسی جو تھی ان کی انگریزوں کی، اس پر اختیار حاصل ہو گیا گورنر جنرل کو، اور اس کے لیے 4 اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنائی گئی جو گورنر جنرل کے کام کاج میں ان کی مدد کرتی تھی۔ 1848 میں بھارت سے متعلق پیٹ کا قانون منظور کر لیا گیا۔ بھارت میں کمپنی کے کاروبار پر پارلیمنٹ کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے ایک مستقل نگراں بورڈ بنایا گیا۔ بھارت کے سیاسی معاملات میں کمپنی کو احکامات نافذ کرنے کا اختیار اس بورڈ کو دیا گیا۔ 1848 میں بھارت سے تعلق رکھنے والا ایک پیٹ قانون برطانوی پارلیمنٹ میں منظور ہوا۔ اس کے تحت بھارت میں کمپنی کے کاروبار پر پارلیمنٹ کی بالادستی قائم ہو گئی۔ پہلے کمپنی فیصلے لیا کرتی تھی، اب برطانوی پارلیمنٹ فیصلے لینے لگی، اور ان کی نگرانی کے لیے ایک مستقل بورڈ بنایا گیا۔ اور بھارت کے جو سیاسی معاملات تھے تو کمپنی کو احکامات نافذ کرنے کا اختیار اس بورڈ کو دیا گیا۔ پہلے کمپنی احکامات نافذ کرتی تھی، اب یہ جو نگراں بورڈ بنایا گیا وہ احکامات نافذ کرنے لگی۔ 1813، 1833، 1853 ان سالوں میں
پھر قوانین میں تبدیلیاں ہوئیں۔ بھارت میں کمپنی کے کاروبار میں رد و بدل کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے قوانین بنائے۔ اس طرح بھارت میں کمپنی کی انتظامیہ پر انگلستان کی حکومت کا بالواسطہ قبضہ ہو گیا۔ برطانوی حکومت کی آمد کے ساتھ ہی بھارت میں نیا انتظامی حکومت رائج ہوا۔ ملکی نوکرشاہی، فوج، محکمہ پولیس اور عدلیہ بھارت میں انگریزوں کی حکومت کے اہم ستون تھے۔ برطانوی حکومت نے بھارت میں اپنا اقتدار قائم کیا اور ملکی نوکرشاہی، فوج، محکمہ پولیس اور عدلیہ یہ ان کے حکومت کے اہم ستون تھے۔